اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ڈاکٹر شاہد۔ انٹرپرینورز فیلور کو لرننگ بناتے ہیں پیشن کے تھرو۔ تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پیشن، جنون، جذبہ۔ پیشن کس کو کہتے ہیں؟ پیشن اس چیز کو کہتے ہیں جس کو کرتے ہوئے آدمی تھکے ہی نہ، اس کے بغیر رہ ہی نہ سکے۔ تو جو لوگ پیشنیٹ ہوتے ہیں ان کے لیے فیلور کو لرننگ میں کنورٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور پیشن جو ہے نا وہ ایکچولی ایک بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتی ہے ریزیلینس کے لیے۔ ریزیلینس کہتے ہیں لچک کی صلاحیت، یعنی ہوا چلتے ہوئے ایک درخت ہے، وہ لچک ہے تو وہ موو کر جائے گا اور ٹوٹے گا نہیں، اور پھر واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ اس چیز کا نام ہے لچک اینڈ ریزیلینس۔ تو ایک بہت مشہور کامیڈین ہے سائنفیلڈ، وہ کہتے ہیں کہ پیشن جو ہے نا وہ آسان کر دیتا ہے فیلور کے ساتھ رہ سکیں، اس کو ڈیل کر سکیں اور اس کو اوور کم کر سکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کا انداز یہ ہے کہ بزنس فیلور بھی جو ہے نا وہ اصل میں ایسا ہی ہے جیسے قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تو جیسے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، تو جیسے ایک مضبوط اور بہادر آدمی اس فیلور کو ڈیل کرتا ہے، سب سے پہلے تو وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ انتقال ہو چکا، اور اس پر وہ گریف بھی کرتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، اور پھر گریجولی اس صدمے سے باہر نکلتا ہے اور زندگی میں رواں دواں ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، ڈین شیپرڈ ایک ریسرچر ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لاس میں سے نکلنا اور اس میں سے ریکور کرنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نمبر ایک، فرنٹنگ دا ریالٹی آف دا لاس۔ تو وہ جو لاس ہے نا، اس حقیقت کو سمجھنا کہ نقصان ہو گیا ہے، اور اس نقصان کو کنفرنٹ کرنا کہ یہ ایک نقصان ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے، اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور ان جذبات کو دبا کر آگے نکل جانا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں۔ تو مسلمان کی حیثیت سے تو الحمدللہ ہم تو یہ کہیں گے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم اِنَّا لِلَّهِ پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر بشارت دیتے ہیں صبر کرنے والوں کو، اور ہم اللہ کی رضا سمجھیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان اور کامیابی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اس طرح میرے لیے کھڑے ہونا، جو میرا پیشن اور جنون ہے، وہ مجھے ریکور کرا دے گا جلدی سے اس کانسیپٹ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اب اکیلے فیل نہ ہوں، تو جب آپ مل کے کام کر رہے ہوں گے تو 3-4 لوگ اکٹھے فیل ہوں گے، تو اس طرح اپنے فیلور کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں۔ تو پیشن بھی لے کر آئیں، اپنا فیتھ بھی ٹھیک کریں، اور فیلور کو جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ کریں۔ اب میں اس کو ایک چھوٹی سی کہانی سمرائز کر دیتا ہوں۔ ایک پاکستانی کمپنی ہے پولیکون وٹ نیکسٹ، ایک کیس اسٹڈی ہے جو ہم پڑھاتے ہیں۔ اس کیس کے جو مین مرکزی کردار ہیں احسان صاحب، اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ملت ٹریکٹرز میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس ڈرائنگز آئی ہوئی ہیں، وہاں پر وہ ٹریکٹرز کا ایک ڈیزائن دیکھتے ہیں، انجن کا کور جو ہے وہ پلاسٹک مولڈ کا ڈیزائن ان کے پاس آتا ہے، تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پلاسٹک کے اگر بن جائیں تو لوہے کی بچت ہو جائے گی، زنگ سے بچت ہو جائے گی، وزن کم ہو جائے گا۔ تو وہ ہدایات دیتے ہیں کہ اس کو ریسرچ کرو اور اس کا سپلائر تلاش کرو۔ اسی اسنا میں ان کے چند مہینے گزر جاتے ہیں، وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور وہ چھٹیاں گزارنے انگلینڈ جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ کی شان ایک نمائش میں وہ چلے جاتے ہیں، اور اس نمائش میں وہاں پر پلاسٹک پروڈکٹس ایک ایگزیبیشن میں وہ چلے جاتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے ڈرائنگ دیکھی تھی وہ ان کا پیشن اور جنون بن چکا ہے، اور ہر ایسی چیز جس میں چیلنج ہو، بہتری ہو، کریٹیوٹی ہو، اس کو وہ اپنا پیشن بنا لیتے ہیں۔ تو اسی وزٹ کے اندر ان کو وہ پلاسٹک کی ایک سٹال کے اوپر ایک صاحب نظر آتے ہیں جن کا نام بیل ہے، اور وہ انجیکشن مولڈنگ اور اس طرح کی چیزیں، پلاسٹک کی کمپوننٹس بنانے کی مشینیں، ایک روٹیشنل مولڈنگ مشین وہاں پر بیچ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ان کو وہ ڈرائنگ یاد آ جاتی ہے، وہ بل سے دوستی لگاتے ہیں، اور اپنے داماد کو جو ایک انجینئر ہے ان سے مل کر، ان کے پاس ایک لاہور میں ایک جگہ ہوتی ہے، یہ وہاں طے کرتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگائیں گے۔ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے بیل کے ساتھ، اور تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ وہاں سیٹ اپ لگ جاتا ہے، مشینیں انگلینڈ سے آتی ہیں، اپنی لوکل ٹیکنالوجی بھی یوز کرتے ہیں، اور وہ کارخانہ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور بیل حسب وعدہ لاہور کے لیے انگلینڈ سے بیٹھتا ہے، لیکن سوار ہونے سے پہلے ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر یہ کہانی ایک نیا ٹرن لیتی ہے، اور احسان صاحب بیل کے بیٹے کو، جو ان کے جانشین ہیں، ان کو ملنے کے لیے انگلینڈ آتے ہیں کہ میری انویسٹمنٹ ہوگی، میری ہیلپ کریں پلانٹ چلانے میں، لیکن پلانٹ چلانے کے لیے ان کا بیٹا آمادہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک انتقال کے بعد وہ اپنی پریشانیوں میں پھنس چکے ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ احسان صاحب کئی کوششیں کرتے ہیں، ان کو اپنے سرمایہ اور ساری محنت ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ان کا پیشن، ان کا
صبر، ان کا فیتھ ان کو حوصلہ مند رکھتا ہے. اور اسی اسنا میں ان کا بیٹا امریکہ میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کی گریجویشن سرمنی کے لیے یہ امریکہ پہنچتے ہیں. اور جب امریکہ لینڈ کرتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ بیل مرحوم نے کہا تھا کہ روٹیشنل مولڈرز کی جو ٹیکنیک ہے، اس ٹیکنیک کے حامل لوگوں کی ایک ایسوسیشن ہے امریکہ میں. اور تو اس کو خیال آتا ہے کہ میں ان سے رابطہ کروں. وہ ٹیلی فون ڈائریکٹری میں ان کا نمبر تلاش کرتے ہیں اور ان کو نمبر مل جاتا ہے. وہ ڈائل کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ روٹیشنل مولڈرز کی جو ایسوسیشن ہے اس کا سالانہ ایونٹ ہو رہا ہے ایک شہر میں. یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر ہالینڈ کا ایک بندہ آیا ہوتا ہے، وہ ان سے ملاقات ہو جاتی ہے. اس کو یہ اپنا درد بتاتے ہیں کہ میرا پلانٹ انسٹال ہو چکا ہے، اس کو آپریشنل کرنا ہے، اس کی ٹیکنالوجی میرے پاس نہیں ہے. وہ صاحب آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ پاکستان آتے ہیں اور یوں ان کا پلانٹ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد جس ٹریکٹر کے پرزے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ لے کر جب پہنچتے ہیں ملت ٹریکٹرز تو وہاں سے انکار ہو جاتا ہے اور یہ مایوس ہوتے ہیں. لیکن ان کا پیشن اور صبر اور جنون ان کو پھر بچاتا ہے اور وہاں پر ایک جوس فیکٹری کے سامنے سے گزرتے ہیں. اس کے مالک کو کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے لوہے کی بجائے پلاسٹک کے ڈرم بنا دیتا ہوں. اور یوں پالیکان وجود میں آتی ہے اور ایک نئی دنیا. تو اس پوری کہانی میں اگر آپ یہ دیکھیں، ان کا پیشن، جنون، صبر، ان کا فیتھ ان کا ساتھ ہے. تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے فیلورز کو لرننگ بنا سکتے ہیں اور رسک کو منیمائز کر سکتے ہیں.